محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت 1990 سے 1993۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں نگران حکومتیں قائم کر کے 1990 میں انتخابات منعقد کرائے گئے۔ انتخابات میں اسلامی جمہوریہ اتحاد کے میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ میاں محمد نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی حکومت مستحکم کرنے ملک کی سیاسی معاشی بحران سے نکالنے کی متعدد اصلاحات کیں، جن میں چند درجہ ذیل ہیں۔ صنعتی اصلاحات: 1990 میں صنعتی پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ 1991 میں نجی کاری کمیشن قائم کیا جس کا مقصد خسارے میں چلنے والے قومی اداروں کے نجی کاری کے عمل کو آگے بڑھانا تھا۔ زرعی اصلاحات: 1991 میں حکومت نے کسانوں کے لیے زرعی پالیسی کا اعلان کیا۔ کسانوں کو ترقی کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے۔ زرعی مشینری، ادویات اور دوسرے زرعی سامان کی درآمدی ڈیوٹی پر چھوٹ دی گئی۔ لاکھوں ایکڑ زمین مزارعین میں تقسیم کی گئی، انہیں مالکانہ حقوق دیے گئے۔ تعلیمی اصلاحات: نواز شریف کی حکومت نے 92 میں 10 سالہ تعلیمی منصوبے کا اعلان کیا۔ ملک میں نئے اعلیٰ تعلیمی ادارے کھولنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ تعلیمی اداروں کی عمارات کو بہتر بنایا، لاکھوں اساتذہ کو تربیت دی گئی۔ صحت سے متعلق اصلاحات: نواز شریف نے شعبہ صحت پر خصوصی توجہ دی، سرکاری اسپتالوں کا معیار بہتر بنایا اور بہت سا طبی عملہ بھرتی کیا۔ معاشی اصلاحات: نواز شریف کے اس دور حکومت میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے خود کار اسکیم شروع کی گئی۔ اس اسکیم کے تحت نوجوانوں کو 50,000 روپے سے 3 لاکھ کا قرضہ فراہم کیا تاکہ وہ خود روزگار کا بندوبست کر سکیں۔ حکومت نے ملک میں تعمیر وطن کے نام سے ترقیاتی پروگرام شروع کیا۔ حکومت نے موٹر وے جیسے بڑے منصوبے شروع کیے جو بہت کامیاب ثابت ہوئے۔ معاشی اصلاحات: غریب لوگوں کی مالی اعانت کے لیے میاں محمد نواز شریف نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال کا محکمہ قائم کیا۔ سوشل سیکورٹی اسکیم کو زیادہ فائدہ مند اور بامقصد بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ کسی مزدور کی وفات کی صورت میں تجدید و تکفین اور بیماری کی صورت میں مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ آئینی اصلاحات: 1991 میں پاکستان کے آئین میں 12ویں ترمیم کی گئی۔ ان ترمیم نے عدلیہ سے متعلق خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ سنگین جرائم کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں۔ انتخابی اصلاحات: میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ کرایا جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا۔ قومی مالیاتی ایوارڈ کے صوبوں کو قابل تقسیم محاصل ڈویژنل پول میں حصہ دیا گیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کئی مثبت تبدیلیاں لائی گئیں۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف رہنماؤں سے مذاکرات کیے گئے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت کی گئی۔ حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔ حکومت کا خاتمہ: نواز شریف کے مختلف اقدامات کے باوجود یہ حکومت زیادہ عرصہ نہ رہ سکی۔ کراچی اور یونیورسٹی میں سیاسی حالات خراب ہو گئے۔ وزیر محمد نواز شریف اور صدر غلام اسحاق کے درمیان تعلقات بھی خوشگوار نہ رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے 18 اپریل 1993 کو آئین کی شق 58(2) کا سہارا لے کر میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا، قومی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اس طرح میاں محمد نواز شریف کی حکومت اپنے اختتام کو پہنچی۔ ملک میں جاری سیاسی کشمکش کی وجہ سے صدر غلام اسحاق کو بھی صدر پاکستان کا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت 1997 سے 1999 تک۔ 1997 میں ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے جس کے نتیجے میں مرکز میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم اور پنجاب میں میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے۔ محمد رفیق تار کو صدر پاکستان بنایا گیا۔ اس طرح نواز شریف کو پنجاب اور مرکز میں مضبوط اور پراعتماد فضائل میسر ہوئی۔ میاں نواز شریف نے زیر اختلاف کے ساتھ مل کر آئین میں 13ویں ترمیم کی جس کے نتیجے میں صدر مملکت کے خصوصی اختیارات کو محدود کر کے وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ اس طرح آئین میں 58(2) کی شق کو نکال دیا گیا جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی وقت برخاست کر سکتا تھا۔ اس دور میں اہم اصلاحات درجہ ذیل ہیں۔ صنعتی اصلاحات: میاں محمد نواز کی حکومت نے کئی صنعتی اشیاء پر جنرل سیل ٹیکس نافذ کیا۔ ٹیکس کی وصولی کے لیے کئی افسر بھرتی کیے، ہزاروں تاجروں کے اثاثوں کی چھان پھینکی گئی، اشیاء کی قیمت میں اضافے کا بوجھ صارفین کو برداشت کرنا پڑا۔ زرعی اصلاحات: زراعت کی ترقی کے خصوصی اقدامات کیے، کسانوں کو قرضے فراہم کرنے کے علاوہ انہیں رعایتی قیمت پر کھاد اور بیج
وغیرہ مہیا کی گئی۔ تعلیمی اصلاحات 98 میں حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اداروں اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کی تدریس کا انتظام کیا گیا۔ تعلیمی اداروں میں ناظرہ قرآن مجید اور بترجمہ قرآن پاک قرآن مجید کی تعلیم کا اعلان کیا گیا۔ BA اور BSc تک اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ صحت سے متعلق اصلاحات: لوگوں کو علاج معالجہ کی سہولت دینے کے لیے کئی نئے اسپتال ڈسپنسریاں کھولی گئیں۔ میڈیکل اسٹاف کی جدید خطوط پر تربیت کا بندوبست کیا گیا۔ معاشی اصلاحات: حکومت نے لوگوں کو چھوٹے مکانات کی تعمیر کے لیے قرضے فراہم کرنے کا بندوبست بنایا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے منصوبہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت سے شروع کیا گیا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں 1998 میں وزیر محمد نواز شریف موٹر وے کا افتتاح کیا۔ حکومت نے 1998 میں نظم شماری کی، جس کے تحت پاکستان کی آبادی تقریباً 13 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں قرض اتار ملک سفاروں کے نام سے مہم کا آغاز کیا۔ غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض اثنا کی اپیل کی۔ اس اسکیم کی مد میں اربوں روپے جمع ہوئے۔ معاشرتی اصلاحات: ملک بھر میں مقامی سطح پر لوگوں کی بہبود ترقی مسائل کے حل کے لیے 1998 میں حکومت نے خدمت کمیٹیاں بنائیں۔ ہر خدمت کمیٹی میں خواتین کی نمائندگی کے لیے خاتون رکن کی نشست بھی مختص کی گئی۔ آئینی اصلاحات: میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان کے آئین میں درجہ ذیل ترمیم کی گئی۔ 13ویں ترمیم 1997 13ویں آئینی ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ختم کیا گیا۔ 14ویں ترمیم 1997 14ویں ترمیم کی روح سے ارکین اسمبلی کی پارٹی تبدیل کرنے، فلور کراسنگ پر پابندی لگائی گئی۔ یہ ترمیم میں یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمانی پارٹی کا کوئی بھی رکن غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے تو اس کے خلاف 7 دن میں کارروائی کی جا سکتی ہے۔ 15ویں ترمیم 1998 15ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم کی طرف اختیار حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ترمیم قومی اسمبلی سے منظور ہوئی لیکن سینٹ میں نہ پیش ہو سکی۔ 16ویں ترمیم 1999 16ویں ترمیم میں سرکاری ملازمین کی مدت لازمہ کا زیر بحث لایا گیا۔ کوٹا سسٹم کی میعاد مزید 20 سال تک بڑھا دی گئی۔ انتظامی اصلاحات: نواز شریف حکومت نے عوام کے مسائل بنیادی اور مقامی سطح پر حل کرنے کے لیے خدمت کمیٹیاں بنائیں۔ 1997 میں بیرون ملک مقیم پاکستانی کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ نواز شریف حکومت نے 28 اور 30 مئی 1998 کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے سے پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا۔ اس دن کی یاد میں ہر سال یوم تکبیر 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ 1999 میں بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط ہوئے، جسے اعلانِ لاہور کا نام دیا گیا۔ حکومت نے 1999 میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے وابستہ میں فوج کے جوانوں کو تعیناتی، جس سے کافی اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ حکومت کا خاتمہ: کارگل کے واقعے سے وزیر اعظم محمد نواز شریف جنرل پرویز مشرف کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ جنرل پرویز مشرف سرکاری دورے پر بیرون ملک تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، لیکن ملک فوج کے اعلیٰ افسران نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف تسلیم کرنے سے انکار کیا اور 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ لیا اور قومی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ نواز شریف کا تیسرا دور حکومت 1913 سے 1917 1913 کے انتخابات میں قومی اسمبلی مسلم لیگ ن نے واضح اکثریت حاصل کی۔ میاں محمد نواز شریف نے تیسری دفعہ وزیر اعظم کا قلمدان سنبھالا۔ اس دور کی اہم اصلاحات درجہ ذیل ہیں۔ صنعتی اصلاحات: میاں محمد نواز شریف کے دور کی حکومت کا یہ دور پر اعتماد طریقے سے شروع ہوا۔ ملک میں نئی صنعتیں لگانے اور ان کی ترقی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے گئے۔ زرعی اصلاحات: کسانوں کو سستی بجلی، رعایتی قیمت پر بیج اور کھاد وغیرہ مہیا کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ زراعت کی ترقی کے لیے جدید مشینری کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ تعلیمی اصلاحات: نئے تعلیمی ادارے کھولنے اور پرانے اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اسلامی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ صحت سے متعلق اصلاحات: سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو ایمرجنسی میں مفت علاج ادویات کی سہولت فراہم کی گئی۔ اسپتالوں اور ڈسپنسریوں میں مزید سہولیات فراہم کی گئیں۔ معاشی اصلاحات: معیشت کو بہتر بنانے اور لوڈ شیڈنگ، بجلی کی کمی کے خاتمے کے متعدد اقدامات کیے گئے۔ معاشی اصلاحات: لوگوں کو سماجی
بہبود و ترقی مقامی سطح پر مسائل حل کرنے کے متعدد اقدامات کیے گئے۔ آئینی اصلاحات۔ میاں محمد شریف کے تیسرے دورِ حکومت پاکستان کے آئین میں درجہ ذیل ترمیم کی گئیں۔ 21ویں ترمیم 2015۔ پشاور میں ثانوی آرمی پبلک اسکول کے بعد ملٹری کوڈ فوجی عدالتوں کے عمل میں لگایا گیا۔ 22ویں ترمیم 2016۔ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ادارۂ اختیار میں اس طرح تبدیلی کی کہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر بن سکیں۔ 23ویں ترمیم 2017۔ 2015 میں قومی اسمبلی نے 21ویں ترمیم میں 2 سال کے لیے ملٹری کوڈ قائم کی۔ یہ 2 سال کے دورانیہ 6 جنوری 2017 کو ختم ہوا۔ اس ترمیم میں ملٹری کوڈ کے دورانیے کو مزید 2 سال کے لیے 6 جنوری 2019 تک بڑھا دیا گیا۔ 24ویں ترمیم 2017۔ مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کو دوبارہ تشکیل کیا گیا۔ 25ویں ترمیم 2018۔ وفاق کے زیر انتظام علاقے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی تبدیلی۔ 28 جولائی 2017 کے عدالتِ عظمیٰ کے فیصلے کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنا پڑا اور 1 اگست 2017 کو شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے۔ انتظامی اصلاحات۔ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ 2013 میں میاں محمد نواز شریف امریکہ کے دورے پر گئے اور امریکی صدر باراک اوباما سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو زیادہ مضبوط اور دیرپا بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد دہشت گردی کو ختم کرنے کے ضربِ عضب کے نام سے شمالی وزیرستان، باڑہ اور سوات وغیرہ میں کامیاب فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا۔